یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں، ایسے سر بناتے ہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا ممرہ والوں، تیار رہنا ممبئی والوں، یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ یہ تو پنچر بنانے والے لوگ۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں، ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ بہت شکریہ، وقت کم ہے، مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے۔ فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے۔ اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم۔ آئیے دوستو نداء ممبر و محراب کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا پہلا پیغام اور پہلی تبلیغ توحید کے بارے میں ہوتی تھی، اور ان سب کو سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ستایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا
اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود بنایا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف بلایا تو ان کے والد نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ کو سنگسار کروں گا اور تو مجھ سے دور ہو جا ایک مدت تک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شرک کی تردید کی تو دھمکی ملی، اے نوح اگر تو یہ دعوت نہ چھوڑے گا تو سنگسار ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے نکال دیا جائے گا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کی تو کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے اس مقدس چہرے پر تھوک دیا جس کی زیبائی اور رعنائی کی قسمیں خالق حسن و جمال نے کھائی ہیں، جس چہرے کی تابانی بدر کامل کو شرماتی ہے۔ کسی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کسی نے جسد مبارک پر غلاظت پھینکی، اور طائف والوں نے تو حد کر دی، انہوں نے اس مقدس جسم پر سنگ باڑی کی جو پھولوں سے زیادہ معطر اور آبگینوں سے زیادہ نازک تھا۔ ان ہاتھوں کو زخمی کر دیا جو ان کی ہدایت کی دعا کے لیے بارگاہ ایزدی میں اٹھتے تھے۔ ان مبارک قدموں کو لہو لہان کر دیا جو ان تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے طویل مسافت طے کر کے آئے تھے۔ جھگڑا کیا تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر جھگڑا کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ستاتے تھے؟ جس میں اتھر پر سنگ باڑی کیوں کرتے تھے؟ قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا صرف لا الہ پر تھا، لا الہ الا اللہ پر کوئی تنازع نہیں تھا۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، سورہ عنکبوت میں ہے۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اور اگر تو ان سے سوال کرے گا کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد تو کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا اور دے کر واپس لینے والا وہی ہے۔ سارا جھگڑا تو کلمہ طیبہ کے پہلے جز پر تھا۔ اگر آپ لا الہ پر اصرار چھوڑ دیتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کر لیتے۔ اہل مکہ صاحب زبان تھے، وہ خوب جانتے تھے لا الہ کی ضد ان کے کن تصورات پر پڑتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو لفظوں سے ان کے پورے نظام باطلہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ ان دو لفظوں کے کہہ لینے کے بعد حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر احبار و رہبان کی خدائی سے انکار کرنا ہوگا، پھر ارباب اقتدار اور سرداروں سے بغاوت کرنی ہوگی۔ ان کا کوئی ایسا حکم ماننا جائز نہیں ہوگا جس کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اس سارے مفہوم کو سمجھنے کی وجہ سے وہ لا الہ کہنے سے انکار کرتے تھے۔ ان دو لفظوں میں انہیں پورے باطلانہ نظام کی موت نظر آتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔